بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معارضے کی دوسری قسم، ایک قسم گزر گئی. ایسا معارضہ المعارضہ فیہ المناقضہ، یہ پہلی قسم تھی جس کو اصطلاح اصول میں اور اصطلاح علم مناظرہ میں اس کو قلب کہا جاتا تھا. اس کی پھر آگے مصنف نے دو قسمیں بیان کی، بلکہ ایک تیسری قسم بھی ضعیف قسم قلب کی وہ بھی ذکر کی، تو تین قسمیں ہو گئی. اور یہاں پر معارضے کی دوسری قسم ذکر کر رہے ہیں، المعارضۃ الخالصہ، ایسا معارضہ کہ جو معارضہ خالص ہو، لیس فیہا المناقضہ، جس میں مناقضہ نہ ہو، جو مناقضے سے خالی ہو. ایسا معارضہ جو مناقضے سے خالی ہو، اس میں مناقضے والے معنی نہ ہو، اس سے خالص ہو. شارح کہتے ہیں اس کو عرف میں علم مناظرہ کے عرف میں اس کو معارضہ بالغیر کہا جاتا ہے. معارضہ بالغیر. اس معارضہ خالصہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے المعارضہ فی حکم الفرع، فرع کے حکم میں معارضہ کرنا، فرع کے حکم میں معارضہ کرنا، یہ اس کی پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم ہے معارضہ فی علت الاصل، اصل یعنی مقیس علیہ، مقیس علیہ کے علت میں معارضہ کرنا، یہ دوسری قسم ہے. تو پہلی قسم یہاں ہے کہ فرع کے حکم میں معارضہ کرنا. فرع کے حکم یعنی مستدل نے فرع کے اندر جو حکم ثابت کیا ہے، معترض آ کر اس حکم کے خلاف حکم ثابت کر لے اور یہ کہے مستدل کو کہ ہمارے پاس ایک ایسی علت ہے، ایسی دلیل موجود ہے کہ جو آپ کے ثابت کردہ حکم کے خلاف ہے، کہ جو حکم آپ نے ثابت کیا ہے، جس علت سے ثابت کیا ہے، ہمارے پاس ایک دوسری علت موجود ہے کہ جس سے اس حکم کے خلاف دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہے، یہ حکم نہیں جو آپ نے ثابت کیا. تو معترض آ کر مستدل کے ثابت کردہ فرع کے اندر انہیں جو حکم ثابت کیا ہے، اس فرع کے اندر اس حکم کے خلاف دوسرا حکم ثابت کر لے، لیکن دوسری علت سے، وہی علت نہ ہو جس علت سے مستدل نے اس حکم کو ثابت کیا ہے، جو اس حکم کی دلیل ہے اس سے نہیں، بلکہ معترض ایک اور دوسرا حکم کسی دوسرے علت سے ثابت کرے. اس کو کہتے ہیں معارضہ فی حکم الفرع. یہ معارضہ ہے اور فرع کے حکم میں ہے. شارح کہتے ہیں یہ جو معارضہ فی حکم الفرع ہے، پہلی قسم، اس کی 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں. اور شارح کہتے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں صحیح ہے اور مستعمل ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پانچوں صحیح ہے اور پانچوں مستعمل ہے، اس علم اصول میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے پانچوں کو شارح مصنف ذکر کریں گے بمعنی مثالوں کے. پہلی قسم یہ ہے وہ معارضہ خالصہ کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک ہے معارضہ فی حکم الفرع اور دوسرا ہے معارضہ فی علت الاصل. پھر جو معارضہ فی حکم الفرع ہے اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے معارضہ بضد ذلک الحکم بلا زیادت. فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کر لے لیکن بغیر زیادتی کے کرے، بغیر زیادتی کے کرے.
کوئی زیادتی کمی اس میں نہ ہو. مستدل نے اپنے حکم ثابت کرنے کے لیے فرع کے اندر، بات فرع میں چلے گی، مستدل نے فرع کے اندر جو حکم ثابت کیا ہے، معترض نے آ کر اس حکم کے خلاف دوسرا حکم ثابت کیا دوسرے علت سے، اور یہ جو حکم ثابت کیا ہے پہلے والے حکم کی نقیض ہے، نقیض ہے، صریح مخالف ہے، لیکن اس حکم پر کوئی اضافہ نہیں ہوا. پہلے والے مستدل نے جو حکم ثابت کیا، اس معترض نے اسی کے خلاف حکم ثابت کیا اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، اس پر کوئی اضافہ نہیں کرے. تو یہ ہے پہلی قسم، معارضہ فی ضد الحکم بلا زیادت، بغیر کسی زیادتی کے کرے. اس کی مثال دی ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو معترض مستدل کے حکم کے خلاف دوسرا حکم ثابت کرتا ہے، یہ الگ علت سے ہے. مستدل نے الگ علت سے حکم ثابت کیا، معترض نے آ کر دوسرے علت سے دوسرا حکم ثابت کر کے مستدل کو یہ کہے کہ اس مسئلے کا حکم یہ نہیں ہے جو آپ نے اس علت سے ثابت کیا، بلکہ یہ علت ہے اور اس سے یہ والا حکم ثابت ہوتا ہے جو آپ کے ثابت شدہ حکم کی بالکل معارض ہے اور نقیض ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ شوافی حضرات نے کہا، پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسح، سر کا مسح کرنا، یہ وضو میں رکن ہے، کالغسلی، جیسے کہ چہرے کا دھونا یہ رکن ہے، اس لیے فیسن تسلیسہ، پھر اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا مسنون ہوگا. جیسے کہ چہرے کا دھونا رکن ہے، اس کا 3 مرتبہ دھونا مسنون ہو، تو سر بھی تو رکن ہے، مسح راس بھی کیا ہے، رکن ہے، لہذا اس میں بھی تسلیس کیا ہوگی، اس میں بھی تسلیس مسنون ہوگی. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ نے سر کے مسح کو قیاس کیا چہرے کے دھونے پر، غسل پر قیاس کیا، تو غسل اصل ہو گیا اور مسح راس کیا ہو گئی، فرع. اور اس دونوں کی علت ایک قرار دی، رکنیت، رکن ہونا علت ہے. وہ رکن اصل میں بھی پائی جا رہی ہے غسل میں، اور وہی رکن مسح میں بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے مسح راس کو قیاس کیا غسل پر. غسل میں 3 مرتبہ کرنا سنت، اسی طرح سر کے مسح میں بھی 3 مرتبہ کیا ہوگا، سنت ہوگا. ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ حنفی معترض نے آ کر اس پر کہا دوسرا علت قائم کر کے کہ نہیں، مسح راس اس کی علت رکنیت نہیں بلکہ مسح ہونا ہے. مسح راس کی علت یہ مسح ہونا ہے، مسح، لہذا مسح یہ علت ہے. تو دیکھو علت دوسری بنا دی. تو حنفی نے، معترض نے آ کر کہا کہ سر کے مسح میں تسلیس نہیں، انہوں نے کہا تسلیس ہے 3 مرتبہ کرنا، اور حنفی نے آ کر اس کی نقیص ثابت کی کہ نہیں 3 مرتبہ نہیں. کیوں؟ احناف نے مسح راس کو قیاس کیا مسح خف پر، مسح الخفین پر، تو مسح خفین اصل ہو گئی اور مسح راس کیا ہو گئی، فرع. دیکھو فرع کے حکم میں لڑائی چل رہی ہے، اصل کے حکم میں لڑائی نہیں ہے. نزاع جو ہے وہ اصل کے حکم میں نہیں بلکہ فرع کے حکم میں ہے. احناف نے، حنفی معترض نے آ کر مسح راس کو قیاس کیا مسح خف پر یا مسح تیمم پر یا مسح الجبیرہ پر. سارے مسح، جو بھی مسح ہے سب اسی طرح ہے. تو تیمم میں مسح تسلیس ہوتی ہے؟ نہیں. مسح خفین میں تسلیس ہے؟ نہیں. مسح جبیرہ میں تسلیس ہے؟ نہیں. تو جو مسح الخفین یا مسح تیمم یہ اصل ہے اور مسح راس یہ فرع ہے. دونوں کی علت ہے مسح کرنا، دونوں کی علت کیا ہے، مسح. لہذا جیسے مسح علی الخفین میں تسلیس نہیں، مسح تیمم میں تسلیس نہیں، مسح جبیرہ، مسح علی الجبیرہ میں تسلیس نہیں، تو پھر مسح راس میں بھی تسلیس 3 مرتبہ سنت نہیں ہوگا، 3 مرتبہ مسح کرنا مسنون نہیں ہوگا. انہوں نے کہا 3 مرتبہ مسنون ہے، فرع کے اندر انہوں نے ثابت کیا. ہم نے اس کی نقیص ثابت کی کہ مسح
3 مرتبہ مسنون نہیں، لیکن ان کی علت رکنیت تھی اور ہماری علت مسح کرنا ہے۔ دیکھو علت الگ ہے، حکم بھی الگ ثابت کر دے، یہ ہے پہلی قسم، فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرنے کی پہلی قسم، اور اس میں کوئی زیادتی نہیں کی، معترض نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ دوسری قسم کہ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے لیکن معترض اس میں تھوڑی سی زیادتی کر لے، ایسی زیادتی ہو، زیادتی بھی ایسی ہو کہ جو مقصود کی تفسیر کرتی ہو، جو مقصود کی تفسیر کر رہی ہو، تغییر نہیں ہو، تفسیر ہو۔ جیسے کہ اسی مسئلے میں شوافی حضرات کہتے ہیں 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، اور اس کی وجہ علت رکن ہونا، جیسے چہرے کا دھونا رکن، وہاں تسلیس سنت، ایسے یہاں پر بھی تسلیس سنت ہے اور علت رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں علت رکن ہے، ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ علت مسح رکن ہے وضو کا، جیسے چہرے کا دھونا، جیسے غسل رکن ہے، مسح بھی رکن ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں تسلیس مسنون نہیں، بعد اکمالہ، سر کے استیعاب کر لینے کے بعد، سر کے مسح کی تکمیل کر لینے کے بعد، استیعاب کے ساتھ سر کے مسح کی تکمیل کر لینے کے بعد 3 مرتبہ مسنون نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی مسح راس کو قیاس کیا غسل پر، انہوں نے بھی مسح راس کو قیاس کیا غسل پر۔ وہ کہتے ہیں جیسے غسل میں تسلیس مسنون ہے تو مسح راس میں بھی تسلیس مسنون۔ ہم کہتے ہیں مسح راس میں رکن ہے لیکن تسلیس مسنون نہیں، وہ ہے، وہ کہتے ہیں تسلیس مسنون ہے، ہم نے اس کی ضد کا نقیض ثابت کی، تسلیس مسنون نہیں، بعد اکمالہ کے اضافہ کر کے، بعد اکمالہ، سر کے مسح کی تکمیل استیعاب کر لینے کے بعد تسلیس مسنون نہیں۔ یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا، اس لیے کہ جو 3 مرتبہ کرنا ہے، مسنون ہونا ہے، وہ ہے محل فرض میں فرض کو لمبا کر دینا، محل فرض میں فرض پر زیادتی کر دینا۔ تو چہرے میں محل فرض تو پورا دھویا جاتا ہے، پورے چہرے کا دھونا فرض ہے وضو میں، اب اس میں محل فرض میں ہم لمبا کیسے کریں گے؟ محل فرض میں زیادتی نہیں ہو سکتی، زیادتی ہوگی تو آگے سر کی طرف جائیں گے یا گلے کی طرف جائیں گے، تو پورے چہرے کا استیعاب ہو گیا وضو میں۔ اب فرض کی سنت کیسے ادا ہوگی؟ تسلیس کی طرف مجبور ہو گئے کہ 3 مرتبہ کر لو، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ سنت ادا نہیں ہوگا۔ اور سر کے مسح میں تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اس میں سنت ہو سکتا ہے کہ محل فرض میں فرض میں اضافہ کیا جائے، فرض کو لمبا کیا جائے، اس لیے پورے سر کو ہم نے مسح کر لیا، تو یہاں سنت پر عمل ہو گیا حقیقی معنی میں، اور چہرے میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے وہاں کہا وہاں تسلیس ہے اور یہاں تسلیس نہیں ہے۔ تو مستدل نے جو مسح کی رکنیت کی علت کی وجہ سے 3 مرتبہ سنت ہونے کے حکم کو فرع میں ثابت کیا، معترض حنفی نے آ کر اس کی نقیض ثابت کی کہ 3 مرتبہ نہیں ہے، علت وہی ہے رکنیت، لیکن ایک اضافہ کر کے کہے کہ 3 مرتبہ سنت نہیں ہے، بعد اکمالہ، استیعاب کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر لینے کے بعد پھر یہ مسنون نہیں ہے، اس میں اضافہ آ گیا۔ لیکن جو اضافہ کیا ہے معترض نے وہ اس مقصود کے خلاف نہیں ہے، مقصود کی تفسیر ہے، اس کے موافق ہے، اس لیے یہ دوسری قسم ہو گئی۔ یہ کون سی قسم ہو گئی؟ فرع کے حکم میں تعریض کرنا، معارضہ کرنا، یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے، اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس میں تو یہ تو قلب کے اقسام میں سے ہے، پیچھے ہم قلب کے اقسام میں پڑھ چکے ہیں۔ قلب کی دوسری قسم، قلب الوصف شاہدن علی الخصم بعد ان کان شاہدن لہو، وہاں اسی طرح مثال گزری۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادائے رمضان میں تعینی نیت شرط ہے،
کا قضاء رمضان، اور اس کی علت کیا بیان کی؟ صوم فرض ہونا، فرضیت ہونا۔ فرضیت یہ علت ہے جو ادا میں بھی پائی جا رہی ہے، قضاء میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو جیسے قضاء میں تعینی نیت شرط من جانب العبد، تو قضاء ادائے رمضان میں بھی تعینی نیت شرط ہوگی من جانب العبد، اور علت ایک فرضیت بنا دی۔ ہم نے علت میں تبدیلی نہیں کی بعینہ، اسی علت کو لے کر ہم نے کہا کہ تعینی نیت شرط نہیں، علت وہی فرضیت ہے۔ تو دیکھو علت اگر ایک ہو اور پھر مستدل کے حکم کے خلاف حکم ثابت کیا جائے تو یہ تو قلب کی دوسری قسم بن گئی۔ وہاں ہم نے یہی کہا تھا کہ تعینی نیت من جانب العبد ادائے رمضان کے لیے شرط نہیں، اور اس کی علت وہی فرضیت ہے۔ انہی کی علت سے انہی کے ثابت کردہ حکم کے مخالف حکم ثابت کرنا یہ قلب کی دوسری قسم ہے۔ تو یہاں بھی تو بعینہ ہی یہی مثال دے دی، بس وہاں قضاء رمضان ادائے رمضان کا مسئلہ تھا، اور یہاں پر مسح رأس کا مسئلہ ہے۔ علت وہی ہے رکنیت، اسی رکنیت کو لے کر ہم نے کہا تثلیث مسنون نہیں، تو مثال تو وہی ہو گئی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں اس پر یہ طرح اشکال ہے کہ یہ مثال قلب کی دوسری قسم کی مثال بن رہی ہے، نہ کہ اس معارضہ خالصہ کی۔ یہ تو معارضہ خالصہ ہے، اس میں تو مناقضہ والے معنی نہیں ہوں گے، اور وہاں مناقضے والے معنی پائے جا رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ ان کی دلیل کو باطل کیا جا رہا ہے، ان کی دلیل کو باطل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہ اشکال اس پر ہے، اور اشکال بجا ہے، کیونکہ ہمیں اس دوسری قسم کی مثال نہیں ملی، تو ہم نے اسی کی مثال کو یہاں کیا کر دی۔ کچھ تو بولنا ہے نا کچھ تو بولنا ہے، قسم ذکر کر کے مثال ذکر نہ کرے، پھر کہیں گے یہ مثال تو دینی چاہیے تاکہ ممثل لہو واضح ہو جائے۔ اس لیے کہا شارح نے کہا ہمیں اس کی مثال معارضہ خالصہ کی دوسری قسم، پہلی قسم کی دوسری قسم کی مثال نہیں ملی۔ یہ دو قسمیں ہو گئی کہ فرع کے حکم میں معارضہ کرے بلا زیادتی، پہلی قسم زیادتی کے ساتھ ہو لیکن وہ زیادتی اس مقصود کی تفسیر ہو، موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو، تبدیلی نہ ہو۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ معترض وہ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کر لے لیکن تغییر کے ساتھ کر لے۔ کس کے ساتھ کرے؟ ایسی تغییر کے ساتھ کرے، ایسی تغییر ہو، تغییر کے ساتھ کرے اس حال میں کہ جس میں مستدل نے جو ثابت نہیں کیا اس کی نفی بھی پائی جا رہی ہو۔ معترض مستدل کے ثابت شدہ حکم کے خلاف حکم ثابت کر لے، اور مستدل نے جس چیز کی نفی نہیں کی، اس بات نہیں کیا، معترض اس کی نفی بھی کر لے، معترض اس کی نفی بھی کرے۔ یہ تیسری قسم ہے، یہ تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم یہ ہے، چوتھی قسم کہ معترض فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کر لے، تبدیلی کے ساتھ کر لے، لیکن تبدیلی اس حال میں ہو کہ جس میں معترض نے مستدل نے جس چیز کی نفی نہیں کی، معترض اس کو ثابت کر لے، معترض اس کو ثابت کر لے۔ یہ دو قسمیں ایک ساتھ ہی مصنف نے ذکر کی ہے، تیسری اور چوتھی۔ تیسری قسم یہ ہو گئی، دیکھو معترض نے مستدل کے ثابت شدہ حکم کے خلاف معارضہ کر لے، اس کی نفی کر لیتا ہے، اس کے خلاف معارضہ کر کے اس میں ایسی اضافہ ذکر کرے کہ وہ اضافہ مستدل کے حکم کو تبدیل کر رہا ہو، اس میں تبدیلی پائی جا رہی ہو، اس طور پر ہو کہ اس میں مستدل نے جو چیز ثابت کی نہیں ہے معترض اس کی نفی کر دے، اس کی کیا کر دے؟ نفی کر دے۔ اس کی مثال جیسے کہ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ اگر کسی صغیرہ کا باپ موجود ہو تو صغیرے پر صغیرے کے اب اور جد کو ولایت اجبار حاصل ہے، ولایت اجبار زبردستی کرنے کی کو ولایت اختیار حاصل ہے، ولایت اجبار یا ولایت انکاح زبردست نکاح کرانے کا اختیار حاصل ہے، یا ولایت نکاح اگر اب یا جد موجود ہو
تو جس صغیرہ کا اب نہ ہو، یتیمہ ہو، آیا اس یتیمہ صغیرہ پر ولی بنایا جائے گا یا نہیں؟ اقربا میں سے جو ان کے قریبی اقربا ہے ان میں سے ولی ان کے اوپر کسی کو ولی بنایا جائے گا یا نہیں؟ ہمارے نزدیک جیسے جس صغیرہ کا اب موجود ہو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں. دیکھو اب موجود ہے تو اس پر صغیرہ پر ولی کو بنایا جائے گا، اب اور جد کو. ہم یتیمہ کو اس پر قیاس کرتے ہیں، یتیمہ کو اس پر قیاس کرتے ہیں. جیسے جس کا اب اور جد موجود ہو اس پر ولی بنایا جاتا ہے، تو یتیمہ کا اب اور جد تو ہے ہی نہیں، لہذا اس پر بھی ولی بنایا جائے گا. تو یتیمہ کو قیاس کیا غیر یتیمہ پر. جیسے وہاں ولی بنایا جاتا ہے یہاں بھی ولی بنایا جائے گا. کس کو بنایا جائے گا یہ ہم نے ثابت نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ولی اس کے اوپر نگران کو، منتظم کو بنایا جائے گا. اگر یہ ہمارا مسلک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اس پر معارضہ کر رہے ہیں. دیکھو فرع کے اندر، اصل کے اندر نہیں، جس کے اوپر صغیرہ کے والد موجود ہے، جد موجود ہے، اس پر معارضہ نہیں ہے، فرع کے حکم میں معارضہ ہے. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ اس پر آ کر معارضہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حکم میں کہ یہ جو فرع کے اندر آپ لوگوں نے یتیمہ کے اوپر ولی کو بنانے کے آپ نے حکم ثابت کیا، ہم اس حکم کو نہیں مانتے. وہ اس کے خلاف معارضہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس پر ولی کو نہیں بنایا جائے گا. لیکن یہ معارضہ اس انداز میں کر لے کہ جو حکم ہم نے ثابت کیا ہی نہیں ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں ہمارے حکم کی نفی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے حکم کے ساتھ معارضہ بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ کا ثابت کیا کہ یتیمہ کے اوپر ولی کو بنایا جائے گا ولایت انکاح کے لیے، ولایت اجبار کے طور پر. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ثابت کیا؟ معارضہ کر کے کہا، فرمایا کہ بائیوں کو ولایت نہیں ملے گی. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بائیوں کو ولایت اجبار بائیوں کو نہیں ملے گی، بائیوں کو ولی نہیں بنایا جائے گا. یتیمہ کے بئی اس کا نگران نہیں ہوگا، اس لیے ولایت یہ اختیار بائیوں کو نہیں دیا جائے گا. تو ہم نے بائیوں کے لیے ثابت کیا تھا کہ یہ نفی کر رہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بائیوں پر اس صغیرہ پر تصرف کا اختیار نہیں دیا جائے گا بائیوں کو. کیوں؟ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو مال پر. صغیرہ کے پاس اگر مال موجود ہے تو وہ فرماتے ہیں بالاتفاق صغیرہ کے بئی کو اس کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ لقصور شفقتہ، اس لیے کہ بئی کا اپنے بہن کے ساتھ شفقت کا معاملہ کم ہوتا ہے. یہاں شفقت والدین کے مقابلے میں یہ کم ہے، اس لیے بئی نگران نہیں ہوگا، بئی کو ولی نہیں بنایا جائے گا، صغیرہ کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اور جب شوافی حضرات کہتے ہیں جب مال میں اس کو ولی نہیں بنایا جائے گا تو نفس میں بھی نہیں بنایا جائے گا. تو شوافی حضرات نفس میں تصرف کرنے کے، نفس میں ولی بنانے کو قیاس کرتے ہیں مال پر. جیسے مال میں بئی بہن کے مال میں تصرف کرنے کا ولی نہیں، اس کو ولی نہیں بنایا جائے گا، تو نفس میں بھی نہیں بنایا جائے گا. اور اس لیے انہوں نے دیکھو نفی کر دی کہ صغیرہ کے نفس میں تصرف کرنے کے لیے بئی کو ولی نہیں بنایا جائے گا. تو ہم نے بئی کو ولایت ثابت کی ہے؟ ہم نے نہیں کی ولایت بئی کے لیے ثابت، اور وہ اس کو ثابت اس کی نفی کر رہے ہیں. تو جس کو ہم نے ثابت نہیں کیا یہ اس کی نفی کر رہے ہیں. لیکن اس نفی کی ضمن میں ہمارا حکم بھی وہ بھی منتفی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان کے فصل کا کوئی قائل نہیں ہے، ان کے درمیان فصل کا کوئی قائل نہیں ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ حکم ثابت کرتے ہیں کہ جس کا اب اور جد نہ ہو اس پر نگران مقرر کیا جائے گا، اس پر ولی کو بنایا جائے گا انکاح کے لیے، اجبار کے لیے. تو جب ہم ولایت کے قائل ہیں تو پھر ہم اخوت کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ان کے نگرانوں میں کون کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اقربا کون کون ہوتے ہیں عورت کے؟ ان کا جز، ان کی فرع، یعنی ان کا بیٹا، ان کا پوتا، ان کا پڑ پوتا.
یا ان کا اصول، اس ذات، اس انسان کے جز، انسان کا جز یعنی ان کا بیٹا پوتا پڑ پوتا، یا اس کے اصول یعنی اس کا اب، اس کا جد، یا اس کے اصل کا جز، اس انسان کے اصل کا یعنی باپ کا جز، تو اس کے باپ کا جز یعنی بھائی، یا اس کے دادا کا جز، اس کے دادا کا جز یعنی چچا، یہ اولیاء اقربا میں سے ہے۔ تو بھائی بھی تو ہے نا، تو جب ہم ولی ہونا ثابت کرتے ہیں تو بھائیوں کو بھی ثابت کریں گے نا، لیکن ہم نے بھائیوں کو ثابت تو نہیں کیا، ہم نے تو اولیاء کو ثابت کیا۔ اس لیے درمیان میں فصل کا کوئی قائل نہیں ہے، جو ولی کو ثابت کرتے ہیں وہ بھائیوں کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور جو بھائیوں کی نفی کر رہے ہیں شواف حضرات، تو وہ اولیاء کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں۔ اس لیے شواف حضرات نے صراحتاً ہمارے حکم کی نفی تو نہیں کی، لیکن جس چیز کی نفی کی ہے وہ اس کے ضمن میں ہمارا حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بھائی کے ولی ہونے کی نفی کر رہے، اور بھائی کے ولی ہونے کی نفی سے ہماری جو ولی مطلق ولی بنانا ہے اس کی بھی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے۔ دیکھو ہم نے کہا ولی بنایا جائے گا، انہوں نے کہا کہ بھائیوں کو ولی نہیں بنایا جائے گا، تو انہوں نے ہمارے حکم کے خلاف معارضہ کیا، لیکن معارضہ اس انداز میں کیا کہ یہ پہلے والے حکم کے لیے تبدیل کرنے والا ہے، مغیر ہے، اور ایسا مغیر ہے کہ اس میں دیکھو وہ نفی کر رہے ہیں، اس چیز کی نفی کر رہے ہیں جس کا ہم نے اس بات کیا ہی نہیں ہے۔ مستدل حنفی نے تو بھائیوں کے لیے ولایت کو ثابت نہیں کیا صراحتاً، جس کی یہ نفی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ہمارا حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ یعنی ظاہر بات ہے جب بھائیوں کے لیے ولایت ثابت نہ ہوگی تو مطلق اولیاء کے لیے بھی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ وہی مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تیسری قسم کہ جس میں فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے، زیادتی کے ساتھ ہو، اور زیادتی اس حال میں کرے کہ جس کو مستدل حنفی نے ثابت نہیں کیا یہ اس کی نفی کر لے۔ چوتھی مثال، چوتھی قسم کی مثال کہ جس میں ایسے حکم کے ثابت کر لے جس کی ہم نے نفی نہیں کی، وہ ثابت کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر کسی مسلمان غلام کو خریدے، کوئی مسلمان اگر مسلمان غلام کو خرید لے، خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے۔ بیچ سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے۔ جیسے مسلمان غلام کو خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، تو احناف کہتے ہیں ایسا ہی کافر بھی جیسے مسلمان غلام کو بیچ سکتا ہے، بالاتفاق بیچ سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہم کافر کو مسلمان پر قیاس کرتے ہیں، جیسے مسلمان کے لیے مسلمان غلام کی بے اور شراء دونوں درست، ایسا ہی کافر کے لیے بھی مسلمان غلام کی بے اور شراء دونوں درست ہے۔ تو ہم کافر کو مسلمان پر، دیکھو ہم کافر کو مسلمان پر قیاس کرتے ہیں، مسلمان اصل ہو گیا اور کافر کیا ہو گئی؟ فرع ہے۔ معترض شوافی حضرات، شافی معترض اور اصحاب شوافی آ کر ہم سے اصل میں معارضہ نہیں کرتے، فرع کے حکم میں معارضہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کافر کسی مسلمان غلام کو بیچ تو سکتا ہے بالاتفاق، لیکن خرید نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک، دیکھو ہم کہتے ہیں خرید بھی سکتا ہے، وہ کہتے ہیں خرید نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ فرماتے ہیں کہ خریدنا ابتدائی ملک اور بقائے ملک میں مساوات ثابت ہے، دونوں برابر ہے۔ ابتدائی ملک اور بقائے ملک اس میں مساوات ثابت ہے، دونوں مستوی ہے، دونوں برابر ہے۔ خریدنے کی صورت میں یہ ابتدائی طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر یہ مسلمان غلام کافر کی ملکیت میں برقرار رہ سکتا ہے، اس کی بقا ہو سکتی ہے کہ اس کی ملکیت میں باقی رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خرید سکتا ہے، خرید لے، جب بیچ سکتا ہے تو خرید بھی سکتا ہے، لیکن پھر اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ کافر مجبور ہے، کافر کو مجبور کیا جاتا ہے شرعاً
کہ تم اپنی ملکیت میں مسلمان غلام نہ رکھو، اس کو نکال دو یعنی بیچ دو۔ کافر کو مجبور کیا جاتا ہے اپنی ملکیت سے مسلمان غلام کے نکالنے پر کہ اس کو بیچ دو، کسی مسلمان کو بیچ دو، کسی مسلمان کو بیچ دو یا آزاد کر دو، کافر مسلمان غلام آپ کے ملکیت میں نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا طور پر یہ مالک تو بن سکتا ہے لیکن پھر بقا نہیں رہ سکتی۔ جب باقی نہیں رہ سکتا تو، اور حالانکہ ابتدائی ملک میں یعنی خریدنے میں اور بقائے ملک میں مساوات ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ جب دونوں برابر ہے، جب باقی نہیں رہ سکتا تو پھر ابتدائی ملک بھی نہیں ہوگا، اور جب باقی نہیں رہے گا تو ابتدائی ملک بھی نہیں ہوگا، یعنی شرا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خریدنے سے ابتدا طور پر وہ مالک بن جائے گا۔ تو جب باقی نہیں رہ سکتا تو خرید بھی نہیں سکتا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ثابت شدہ حکم کے، ہم کہتے ہیں جیسے بیچ سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے، کل مسلمی مسلمان کی طرح۔ وہ کہتے ہیں بیچ سکتا ہے لیکن خرید نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سکتا؟ اس لیے کہ خریدنے سے ابتدائی ملک ثابت ہوتی ہے، اور ابتدائی ملک میں اور بقائی ملک ان میں مساوات ہے، دونوں برابر ہے۔ جب دونوں برابر ہے تو بقائی ملک نہیں کر سکتا، شرعاً وہ مجبور ہے اس کو نکالنے پر، لہذا پھر ابتدائی ملک بھی نہیں ہوگا۔ جب ابتدائی ملک بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے ان کے لیے خریدنا تو جائز نہیں، کیونکہ بقا اور ابتدا برابر ہو گئے، یعنی خریداری برابر ہو گئی، اس لیے ان کے لیے خریدنا تو جائز نہیں، بیچنا جائز ہے۔ اس لیے ہم نے حکم ثابت کیا کہ کافر کے لیے غلام کا خریدنا درست، انہوں نے اس کے خلاف معارضہ کیا اور کیا کہا؟ دیکھو انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ خریدنا درست نہیں، ہم نے کہا خریدنا درست، انہوں نے کہا خریدنا درست نہیں، انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابتدائی ملک میں یعنی خریدنے میں اور بقائے ملک میں مساوات ثابت کی۔ تو ہم نے مساوات کی نفی کی ہے؟ ہم نے مساوات کی نفی، ہم نے تو بقائے ملک میں اور ابتدائی ملک میں مساوات کی نفی نہیں کی کہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے نفی کی نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے حکم کے خلاف اس نے معارضہ کیا، لیکن یہ جو معارضہ کیا ہے یہ اس معارضے کے اندر ہمارے حکم کی نفی بھی ہو رہی ہے، ہمارے حکم کی، اس لیے جب استوا ثابت ہو جائے گا تو پھر شرا ثابت ہوگا نہیں ہوگا؟ جی شوافی کے نزدیک شرا بھی ثابت نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ جب بقا تو بالاتفاق نہیں ہو سکتا، تو جب بقا نہیں ہو سکتا تو شرا بھی نہیں ہوگا۔ لہذا انہوں نے ہمارے حکم کے خلاف حکم ثابت کیا لیکن استوا کا ثابت کیا، جس کی ہم نے نفی نہیں کی انہوں نے ثابت کیا، لیکن اس ثابت کرنے سے ہمارے حکم کی نفی بھی خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب استوا ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں شرا میں اور بے میں مفارقت آ گئی، دونوں ایک نہ ہوئے، خریدنا اور ہے اور بیچنا اور ہے، اور بیچنا جائز ہے لیکن خریدنا جائز ہے۔ جبکہ ہم جو ثابت کر رہے تھے شرا میں اور بے میں استوا ثابت کر رہے تھے، وہ جب کافر جب یہ کافر مسلمان غلام کو بیچ سکتا ہے تو خرید بھی سکتا ہے۔ ہم نے بیچنے اور خریدنے میں استوا ثابت کیا، انہوں نے ابتدائی ملک اور بقائے ملک میں استوا کو ثابت کیا۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے چوتھی قسم۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ بقائے ملک کے فرع کے حکم کے خلاف حکم پر معارضہ کر لے، لیکن جو حکم ہم نے ثابت کیا ہے اس حکم کے خلاف معارضہ نہ ہو، دوسرا حکم ہو۔ جو حکم ہم نے ثابت کیا ہے اس حکم کے خلاف فرع کے اندر معارضہ نہ کرے بلکہ دوسرا حکم ثابت کر لے، لیکن وہ دوسرے حکم کے ضمن میں بھی ہمارے حکم کی نفی ہو جاتی ہے، ہمارے حکم کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلے والے حکم کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دے رہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، کسی عورت کو اطلاع مل جائے شوہر کی وفات کی، خبر دے دی جائے کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے، شوہر کو، عورت کو اطلاع دے دی گئی، عورت نے عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد پھر شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد پھر اس کے بچے آ گئے، پھر پہلا والا شوہر زندہ ہو کر واپس آ جائے،
یہ بچے کس کے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے پہلے شوہر کے ہیں،